إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق اللہ العلی العظیم. پوچھو بنی اسرائیل سے کتنے دیے ہم نے ان کو نشانیاں کھلی ہوئی اور جو بدلے نعمت اللہ کی پیچھے سے اس کے کہ آئیں ان کے پاس، بس تحقیق اللہ سخت عذاب والا ہے. بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ رب کے قائم کردہ دلائل پر غور کرنا اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کرنا بدبختی کی دلیل اور سزا کا باعث ہے. اب ایک واقعہ سنا کر اس کی شہادت دی جا رہی ہے کہ پہلے بنی اسرائیل نے بھی یہی حرکتیں کی، دیکھو لو ان کا کیا حال ہوا، اس سے عبرت پکڑو. سیدھی سیدھی بات ہے. پچھلی آیت میں ہم کیا پڑھے کہ اتنی روشن دلائل آنے کے بعد پھر تم گمراہی کیسے کر سکتے، پھر تم ایمان کیسے نہیں لاتے. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اب یعنی ایک واقعے کو بتایا، دیکھو پوچھو بنی اسرائیل سے، بولے ان کا بھی تو یہ حال ہوا تھا، بولے اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بھی اڑے پڑے تھے کہ اللہ کو دیکھنا ہے کر کے، تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا، بولے ذرا ان کے واقعات تو دیکھو، بولے تم کو سمجھ میں آئے. پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ عزیز و حکیم ہے، یعنی اس کا فیصلہ نہ تو رشوت یا زبردست سفارش سے ٹل سکتا ہے کیونکہ وہ عزیز ہے، اور نہ کوئی قابل وکیل اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے کیونکہ وہ حکیم ہے، لہٰذا اس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں. اب اس کے ثبوت میں گزشتہ بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. بولے اللہ حکیم ہے، اللہ عزیز ہے. بولے تو اب وہاں پر جو ہے نا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ سفارش چلے گی، نہ کوئی دلائل پیش ہو سکتے، کوئی ایسا وکیل پیدا ہوا. بولے ایسا حکیم ہے وہ کہ کوئی وکیل کی کوئی وکالت نہیں کر سکتا وہ. بولے ایسا عزیز ہے کہ کسی کی سفارش نہیں لگ سکتی. بولے ایک بار فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا. پچھلی آیتوں میں مشرکین و کفار کی رعایت کرنے والے مسلمان کو ہدایت کی گئی تھی. اب اہل کتاب کا ایک واقعہ سنا کر انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنی موجودہ نعمت پر دھوکہ نہ کھاؤ، ہمیں دے کر چھیننا بھی آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم حفظنا، اللہ محفوظ رکھے. اللہ کیا فرماتے ہیں، بولے نعمت ہم دے بھی سکتے ہیں، نعمت ہم چھین بھی سکتے ہیں. اللہ اکبر. بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ پہلے قانون کی اشاعت کرتے ہیں، پھر خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کا اعلان، پھر اس سزا کی مثال کہ فلاں قوم نے خلاف قانون حرکت کی تو انہیں یہ سزا ملی. رب نے اکثر بولا تھا جیسا رولرز ہوتے تو پہلے قانون بنا دیتے، اس کے بعد قانون توڑنے والوں کو پھر سزا کا اعلان ہوتا، اور پھر بعد میں کسی کو یعنی سزا دے کے عبرت بنائے تو بولے دیکھو یہ قانون توڑا، اس کی عبرت یہ ہے، بولے اس لیے مت کرو. رب تعالیٰ نے پہلے قانون بیان فرمایا کہ مسلمان پختہ مسلمان بنے، پھر خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کا بیان کیا. اب اسی سزا کی مثال دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے اسلام میں کفر لایا تو انہیں یہ سزا ملی. بولے اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے قانون بنا دی، بولے طریقہ سمجھا دیے، پھر یہ بھی بتا دیے کہ بھائی ایسا مت کرو، پھر اس کے بعد یہ بھی بول دیے کہ بھائی جو ہے نا اس کی سزا یہ ملے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک مثال بھی پیش ہو گئی کہ دیکھو بنی اسرائیل نے ایسا کیا تھا، بولے دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا. سل بنی اسرائیل، سل اس ال سے بنا ہے، درمیانی حمزہ جو حمزہ آیا ہے بیچ میں کا زبر سین کو دے کر پہلے الف کر دیا گیا تخفیف کے لیے. یا تو حضور علیہ السلام کو خطاب ہے یا ہر قرآن شریف پڑھنے والے کو، اور اس سوال سے پوچھنا منظور نہیں بلکہ اس سے اقرار کرانا مقصود ہے، جیسا کہ کوئی آقا نافرمان غلام کے سامنے کسی سے کہے کہ تم اس کمبخت سے پوچھو کہ میں نے اس پر کتنے احسانات کیے. اور اگر یہ مسلمان سے خطاب ہے، ہوتا نا اکثر جیسے مثال کے طور پر کوئی آقا ہے، کوئی اس کے پاس کام کرنے والا ہے تو سامنے ایک دوست ہوتا ہے، بولے دیکھو سب پوچھو بھائی، ذرا پوچھو اس سے کیا کیا کرا میں اس کے واسطے، پھر بھی حرکت کرا. تو ایسے جو بولا جاتا ہے مثال کے طور پر تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا. اور اگر ہر مسلمان سے خطاب ہے تو مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ان بنی اسرائیل کی تواریخ کا مطالعہ کرو، ان کے علماء سے دریافت کرو کہ ان پر ہم نے کیا احسان کی اور انہوں نے کیسی ناشکرانیاں کی ہیں، تاکہ تمہیں عبرت ہو. دوسروں کی حالت سے تم عبرت لو تاکہ دوسرے تمہاری حالت سے عبرت نہ لیں. یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ اگر سارے مسلمانوں کی طرف خطاب ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، بولے دیکھو بنی اسرائیل کے واقعات پڑھو، ان کی ہسٹری دیکھو، ان کے جو علماء ہیں ان سے بات کر کے دیکھو، بولے یہ کیا کیے تھے، کیا ہوا ان کے ساتھ. اور آج جو ہے نا لوگ ان کے ساتھ جو ہوا اسے عبرت پکڑتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے جس سے لوگ عبرت پکڑے. بنی اسرائیل سے یا تو عام موجودہ بنی اسرائیل مراد ہیں یا ان کی تاریخ دا علماء، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مسلمانوں، ذرا ان بنی اسرائیل سے یہ تو پوچھو، ان لوگوں کا مذہبی و دینی نام تو ہے یہود اور نصارہ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الیک، اور عیسائیوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، اور قوم ناکام
اور قومی نام ہے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ لفظ یہود میں سارے موسوی داخل ہیں خواہ کسی قوم سے ہو، اور لفظ نصارہ میں سارے عیسائی داخل خواہ کسی جماعت کے ہوں، مگر لفظ بنی اسرائیل میں صرف اولاد یعقوب داخل ہوں گی۔ تو جب جو ہے نا یہود بولیں گے تو سارے یہودی داخل ہو جائیں گے، ساری ان کی جماعت ہے۔ نصارہ بولیں گے جتنے کرسچن جو ہے نا فرقے سب داخل ہو جائیں گے، لیکن جب بھی بنی اسرائیل بولیں گے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف اشارہ ہے، چونکہ اولاد نبی ہونا رب تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں اس خطاب سے پکارتا ہے۔ یہ لوگ ایک زمانے میں سارے جہاں سے افضل رہے ہیں، صرف اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے رب فرماتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، بولے ایک دور میں ان کو جو اللہ تعالیٰ ساری قوموں میں فضیلت عطا کی تھی، لیکن دیکھو اس کے بعد کیا ہوا، کم آیتیناہم من آیات بینہ، کم اصل میں کما تھا الف گرا کر میم کو ساکن کر دیا گیا، کاف تشبیہ اور ما استفامیہ ہیں، اس سے عدد کا سوال یا اس کی خبر دی جا رہی ہے بمانے کتنا اور اتنا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ استفہامیہ ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ آیت سے مراد یا تو گزشتہ پیغمبروں کے معجزات ہیں، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا ید بیضا، یا فرعونیوں پر میڈک کا یا خون کا یا جوؤں کا عذاب وغیرہ کا، یا رب تعالیٰ کے انعامات جیسے فرعون کا غرق کرنا، دریا کا چیرنا، میدان طیہ میں ان پر بادل کا سایہ کرنا، منو سلوا اتارنا، پہاڑ اکھاڑنا، موسیٰ علیہ السلام سے رب کا کلام فرمانا، توریت دینا، ان کے لیے پتھر سے پانی جاری کرنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں اگرچہ ان کے باپ داداؤں کو ملی، مگر چونکہ یہ ان کی اولاد تھے تو گویا ان کو بھی ملی۔ یہ آیت سے توریت شریف یا توریت کی آیتیں یا قرآن پاک یا رب تعالیٰ کے دلائل قدرت مراد ہیں، چونکہ یہ تمام چیزیں گمراہی سے نجات دینے والی ہیں، اس لیے انہیں نعمت بھی فرمایا گیا، یعنی ہم نے انہیں کتنی بہت سی کھلی نشانیاں یا کھلی ہوئی نعمتیں عطا فرمائیں، مگر ان بد نصیبوں نے صرف لاپرواہی نہ کی بلکہ انہیں بدل بھی ڈالا۔ مگر یاد رکھیں، یعنی کیا مثال ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یعنی ان سارے یعنی بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ کتنی اللہ کی نعمتیں تم کو ملی۔ بولے ہم نے جو ہے دریا کو چیر کے تمہارے لیے راستہ بنایا، پتھر سے بولے نہریں تمہارے لیے جو نکالے، میدان طیہ میں جو تم بھٹک رہے تھے تمہارا حال خراب تھا تو بولے بادل لا کے تم پہ جو ہے نا دھوپ سے سایہ عطا کیے، پھر بولے تمہارے لیے بولے منو سلوا اتارے، تم کو فرعون سے نجات دی، بولے تم کو مصر کی بادشاہت عطا کی۔ بولے اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد تم کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ ساری اللہ کی نعمتوں کے بعد، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا یعنی تم پر کرم فرمانے کے بعد، نشانیاں کھلی دینے کے بعد، اس کے بعد بھی بولے یہ ایسے بد نصیب تھے، بولے یہ بلکہ بھٹکے نہیں بلکہ ایسا کہ اس کو بدل بھی ڈالا۔ اللہ اکبر۔ مگر یاد رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کہ یاد رکھیں وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةِ اللَّهِ، یہ تبدیل سے بنا بمانے بدل دینا، کسی چیز کی حالت بدل دینے کو تغیر کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز کی حالت بدل دی جائے، ٹھنڈا تھا گرم ہو گیا، بولے میٹھا تھا کھارا ہو گیا، یعنی اس کی طبیعت بدل جائے تو تغیر کہتے ہیں اس کو۔ اور اصل بدل دینے کو تبدیلی، اصل اگر بدل گیا تبدیلی ہو جائے گی، پانی تھا چائے آ گئی تو چائے آ گئی تبدیل ہو گئی۔ نعمت اللہ سے مراد یا تو توریت کی آیتیں ہیں یا انہوں نے ان میں تحریف کی یا پچھلی نعمتیں جو ان کی ناشکری کی وجہ سے بدل دی گئیں۔ منو سلوا کے عوض ساگ پات دیا گیا، مصر کی بادشاہت کے عوض دوسروں کا غلام بنا دیا گیا، نبوت کی ناقدری کی وجہ سے ولایت بھی ہاتھ سے گئی وغیرہ، یا نعمت سے تندرستی، فراغت، عیش و آرام مراد ہے۔ یعنی پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو اشارہ ہے وہ کیا ہے، بولے اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت دی، تم اس کا شکر ادا نہیں کیا، تم کو دوسروں کی غلامی میں دے دیا گیا۔ بولے تم نے کئی نبیوں کا قتل کیا، نبیوں کو نہیں مانے، تم نے اس کی قدر نہ کی، تم سے ولایت بھی چھین لی گئی، دیکھو اس لیے آگے کوئی ولی نہیں بنتا، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ قطب، نہ عدال ہے۔ بولے جب نعمت دی جاتی اگر اس کی قدر نہ کرو، اس کا شکر ادا نہ کرو تو نعمت چھین لی جاتی۔ اور یہ بہت بڑا نقطہ ہے، بہت گہرا نقطہ ہے، اس کو غور سے سنیں۔ جس کی ناشکری میں یہ دن رات مشغول، یعنی جو کوئی اللہ کی دی ہوئی نشانیاں یا رحمتیں یا آیتیں یا کتابیں یا دلائل بدلے یا گناہ کر کے انہیں بدوائے، من بعد ما جاءتہ، بے خبری میں نہیں بلکہ ان کے پہنچ جانے، انہیں پہچان لینے کے بعد جان بوجھ کر، تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے جس سے چھٹکارا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی رحمتیں، اللہ کی دی ہوئی یہ نشانیاں، یہ کتابیں، یہ احادیث، یہ سنتیں، یہ آیتیں، یہ سارے احکام، یہ سب ملنے کے بعد پھر بھی اگر گمراہی اختیار کرو گے یا پھر اس کو بدل دو گے اپنے یعنی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، اپنی سہولت کے حساب سے، تو جان لو کہ پھر جو ہے نا یہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں اور ان کو عذاب میں بدل دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریے اس بات کو، جو مسلمانوں کے ساتھ اس دور میں ہو رہا ہے اس پر غور کریں اور اس آیت کو غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ حفظنا، اللہ محفوظ رکھے۔ اور جان بوجھ کر کرنے پہ تو اللہ کا شدید عذاب ہے، کون یہ بچا سکتا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم موجودہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی تھیں اور ان پر کتنی رحمتیں کی تھیں،
हजारों पैगंबरों उनमें भेजे, तौरेत जबूर इन्हीं में उतारे, आसमानी सहीफे इन्हीं को दिए, औलिया इनमें पैदा किए, नेज फिरौन की मुसीबत से इन्हें इन्हीं को नजात दी, दौलत इज्जत शौकत हशमत सुल्तनत इन्हें अता हुई, मनु सलमा इन्हें इन्हीं पर उतारा, मकाम तैया में सधा तरीके से इनकी दस्तगीरी की कि इन्हीं की खातिर फिरौन और फिरौनियों को गर्क किया, मगर इन्होंने हमेशा रब की नेमतें बदली या गुनाह करके बदल दिए। मूसा अलैहिस्सलाम से बुत परस्ती की इजाजत मांगी, तौरेत मानने से इनकार किया, उन्हें किस्म किस्म की तोहमतें लगाई और पैगंबरों को कत्ल किया। ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने की कोशिश की, किताबों को बदल डाला, मनु सलवा खुद कहकर बंद कराया, गर्ज के हमेशा औंधे ही चले। जिस कदर इनकी नाज बर्दारी की गई, इसी कदर इन्होंने नए नए अंदाज से नाफरमानी की, अल्लाह अकबर की। और जो कोई नाशुक्री करता है रब ताला उसे सजा भी सख्त देता है। चुनाचे देख लो अब इनका क्या हाल है, मगर इनकी आंख अब भी नहीं खुली। मुसलमान इनसे इबरत पकड़ो और इनके सिफात से बचो। ख्याल रहे कि तब्दीली नेमत तीन तरह की होती है। पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए बात कि खुलासे में क्या समझाया जा रहा है कि भाई इनके साथ इतने सारे मामलात होने के बाद जब ये नेमत का शुक्र अदा नहीं करते, इसको बदलने चलते, तो इनके साथ फिर क्या होता? अल्लाह का सख्त अजाब आ जाता, अल्लाह की जो है ना फिर लानत होती है इन पर। तो बोले मुसलमानों इबरत पकड़ो, बोले इनसे इबरत पकड़ो कम से कम। यानी कुरान क्यों क्यों बनी इसराइल के बारे में इतना सब कुरान में है? बनी इसराइल के इतने वाकयात क्यों बयान हो रहे हैं कुरान? बनी इसराइल के फलाना फलाना वाकया क्यों बयान हो रहा है इसमें? बार बार कुरान में वाकयात क्यों दोहराए जा रहे हैं? ताकि मुसलमान इससे इबरत पकड़ें कि इतनी सारी खुले वाजे दलील देने के बाद, इतनी नेमतें देने के बाद, अगर उसकी कदर नहीं करोगे, उसका शुक्र अदा नहीं करोगे, फिर भी गुमराही अख्तियार करोगे, गुनाहों में मुलविस रहोगे, तो जान लो ये नेमतें तुमसे छीन ली जाएंगी, फिर तुम पे अजाब इलाही होगा, और ऐसा होगा शदीद होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह फजना, अल्लाह फजना। और बोले ये तब्दीली तीन तरह की होती है, इसको गौर से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए, अपने कान के ढक्कनों को हटा के सुनिए ताकि बात दिल में उतरे। तो नेमतें छीन ले जाने की तीन सूरतें हैं। एक, नेमत कबूल ना करने से। बोले जो नेमत मिली उसको कबूल नहीं करना। बोले हमको तो वो चाहिए था, बोले ये क्यों मिला? बोले हमको तो फलाना ब्रांड चाहिए था, बोले हमको ये क्यों मिला? बोले हमको तो बड़ी चीज चाहिए थी, बोले हमको छोटी मिल गई। बोले उसको देखो बड़ा, उसके साथ बड़ा मामला हो गया, बोले हमको तो इतना ही फायदा हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो पहली चीज क्या है? नेमत कबूल ना करने से। अरे नेमत नेमत है, तुमको जीती कि अल्लाह की तरफ से वो नेमत है, उसे कबूल करो, उसका शुक्र बजा लाओ ताकि उससे बड़ी नेमत तुमको अता हो। दूसरा, इसको जाहिर या खुफिया बदल देने से। बोले जाहिरी में बदल देना या खुफिया तौर पे इस नेमत को बदल देना। तीसरा, इसका शुक्र अदा न करने से। ये बड़ी खतरनाक चीज है। तीसरा, इसका शुक्र अदा न करने से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए जितना अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, बस शुक्र अदा करो। सेहत से अल्लाह ने नवाजा, शुक्र अदा करो। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरा, शुक्र अदा करो। तुम्हें अच्छी नींद आई, शुक्र अदा करो। तुम्हें गुनाह से बचे, शुक्र अदा करो। तुमको नमाज पढ़ना जो है ना मौका मिल गया, शुक्र अदा करो। तुमको जमात मिल गई, शुक्र अदा करो। तुम जिक्र कर सके, शुक्र अदा करो। तुम आज बैठ के तफसीर सुन रहे, अल्लाह का कलाम सुन रहे, इसके बाद शुक्र अदा करो कि तुम्हें मौका मिला। बनी इसराइल ने ये तीनों ही हरकतें की, लिहाजा अंजाम ये हुआ कि बजाय इज्जत और अजमत के ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मिस्कीना, इन पर हमेशा की जिल्लत और ख्वारी डाल दी गई कि इन्हें कहीं ठिकाना ही नहीं मिलता, और क़यामत तक के लिए इन पर सख्ती करने वाले बादशाह मुकर्रर होते रहेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो नेमत का शुक्र अदा नहीं करता, जो नेमत को बदल देता, जो नेमत से जो है ना नाराज रहता, मिसाल के तौर पर उसे कबूल नहीं करता खुले से दिल से, बोले उनसे नेमत छीन ली ही नहीं जाती, बल्कि उन पर जिल्लत डाल दी जाती। उन पर ऐसे बादशाह मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उन पर जुल्म करें, उन पर सख्ती करें। इसीलिए आज देख लो कई मुसलमान है, बोले परेशान है, बोले मेरा मैनेजर सता रहा, बोले मेरी कंपनी में मेरा ये हाल है, बोले मेरा जो है ना बॉस मेरा सुनता ही नहीं, बोले मेरा मालिक जो है ना मेरा स्टेट मुझे जाने नहीं देता। ये सब क्या है? इसी वजह से कि तुम नेमत को कबूल नहीं करते। उसको अल्लाह की नेमत को अगर कबूल नहीं करोगे तो ये सारे निशाने तुम्हारे तुम पे वाजे होंगे। अल्लाह अकबर। इस आयत से चंद फायदे हासिल हुए। पूछना हमेशा जानने के लिए नहीं होता, और ना ये बेइल्मी की दलील। कभी कोई सवाल कर लेना इसका मतलब ये नहीं कि उनको मालूम नहीं, या हमेशा जो है ना पूछना इसलिए नहीं कि जानने, यानी उनको मालूम नहीं, जानना चाह रहे, इसकी वजह से नहीं है। रब ताला भी क़यामत में कुफार से इनके गुज़िश्ता अमाल का सवाल फरमाएगा कि अल्लाह को नहीं मालूम है, फिर भी सवाल फरमाएगा। नेमत की नाशुक्री इसके छीन जाने का जरिया है। हर नेमत की कदर करनी चाहिए, मगर हर नेमत की कदर जुदा गाना है। बोले हर नेमत की कदर जुदा गाना है, यानी अलग अलग है, और हर नेमत के जो है ना शुक्र अदा करो, वरना नेमत छीन ली जाएगी। अल्लाह अकबर। रोजाना अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे हाथ सलामत, पैर सलामत, मुंह सलामत, आंख सलामत, नाक सलामत, कान सलामत, दिल सलामत, अक्ल सलामत, होश सलामत। अरे जितना शुक्र अदा करे कम है। और हर हर चीज का, हर आजा का शुक्र हम पढ़ चुके। तो जबान तुमको तुम्हारी अच्छी है, इसका शुक्र अदा करना है, कुरान पढ़ो, अच्छा कलाम करो, सच बोलो, ये उसका शुक्र हुआ। आंख तुम्हारे अच्छे है, बोले कुरान पढ़ो,
بولے جو ہے نا احادیثیں پڑھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، بولے مسجدوں کو جاؤ، اپنی جانمازوں کو تکو، بولے اپنی صفوں کو دیکھو، بولے یہ ساری اللہ آنکھ کا شکر ہوا. اسی طرح سے کان کا، بولے کلام اللہ سنو، آج جو بیٹھ کے تفسیر سن رہے ہیں، یہ کان کا شکر ہے، اللہ قبول فرمائے. یہ کان کا شکر ہے. تو دیکھ رہے ہیں، آنکھ کا شکر ہے، اللہ قبول فرمائے. چل کر مسجد کو جا رہے ہو، بولے پیر کا شکر ادا ہو رہا. ہاتھوں سے کسی کو صدقہ خیرات کر رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، بولے ہاتھ کا شکر ہوگا. ہر اعضا کا، ہر نعمت کا شکر جدا کرنا. اللہ نے تم کو دولت سے نوازا، بولے غریبوں کی، یعنی جو پریشان حال ہے ان کی امداد کرو، ان کی مدد کرو، اس کا وہ شکر ہوا. اللہ نے تم کو علم دیا ہے، بولے علم سکھاؤ، علم بانٹو، پھر اس کا شکر ادا ہوا. تو ہر نعمت کا شکر جدا گانا ہے، بے شک جدا گانا ہے، لیکن پہلے نعمت کو نعمت جانو. بس اٹک کے نہ رہو، بولے ارے اس کے پاس اتنا ہے، میرے کو اتنا ہی ملا، تو گئے معاملہ وہاں خراب ہو گیا. تم کو جو نعمت ملی سب مست رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو. انبیاء اکرام کی صفات گھٹانا اور ان کی شان میں بکواس بکنا نعمت الہی کی تبدیلی ہے، یہ جرم قابل معافی نہیں. یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق کچھ گھٹا دینا، کچھ بات میں بول رہا کہ انہوں خالی ایسے ہی تھے، بولے وہ انسان ہی تھے، بولے کون سی بڑی بات ہے جو آج کل بات ہوتی ہے مثال کے طور پر، معاذ اللہ معاذ اللہ. تم نعمت کو گھٹانے والی بات کر رہے ہو. بولے عبرت پکڑو، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. ارے اللہ کی نعمت کو گھٹانا گویا جو ہے نا اللہ کی ناشکری ہے اور ان پر اللہ کا عذاب ہے. تبدیلی نعمت بے علمی سے جرم ہے اور جان بوجھ کر سخت جرم. اسی لیے گنہگار یا دین عالم جاہل سے بدتر ہیں اور اس کا عذاب بھی سخت. بولے نہیں جان کے گناہ ہو گیا تو گناہ ہے خالی، جان کے گناہ کرنا اس پر سخت عذاب ہے، سخت عذاب ہے. اسی لیے عالم کی پکڑ زیادہ ہے کہ وہ جانتا تھا، اس کے بعد بھی اس نے ایسا کیا تو بڑی بڑی سزا ہے. نصیحت کے لیے گزشتہ قصے سننا، سنانا، سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو عبرت و نصیحت حاصل ہو. اس لیے بولتے نا، بولے قصے سے ہم نہیں مانتے، بولے ہم قرآن کی جگہ، لیکن قرآن خود بتا رہا ہے کہ پڑھو، ان کی تاریخ دیکھو، ان کے قصے دیکھو، بولے اس سے عبرت پکڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفی کرام کیا فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے پر دروازہ ملوکیت کھول دیتا ہے اور اسے ملک اور ملکیت کی بعض نشانیاں دکھا دیتا ہے. اگر وہ اس حال میں صحیح رہے تو آگے ترقی کرتا ہے، مگر کبھی بعض بندے اس حالت پر فخر اور غرور کرنے لگتے ہیں اور اظہار کرامات اور خرف عادات نفسانی شہوات کے لیے کرتے ہیں، یعنی اپنے اس کمال کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اس صورت میں ان کی یہ نعمت چھین جاتی ہے اور ان کا حال بدل جاتا ہے. یہ تو ہم کئی مثالیں دیکھ چکے. بولے اللہ تعالیٰ کی جب تم نیک یعنی راہ عشق میں چلتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں لگا دیتے ہو، تمہارے اوپر حجاب ہٹنے شروع ہوتے ہیں، تو عالم ملکوت کے حجاب بھی ہٹ جاتے ہیں، وہاں کی سیر و تیر ہونے لگتی ہے. اب اس پہ اگر بندہ جو ہے نا مطمئن ہے، راضی ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر آگے کے مقامات کھلتے ہیں. اور اگر وہاں پہ فخر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، دکھاوا پیدا ہو گیا، اور وہ چیزیں دکھا کر کے ہم جو ہمارے اندر کیا کمال ہے کر کے دنیا کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، دنیا کمانے کا، دنیا میں جو ہے نا اپنا نام کرنے کا جو ہے نا ذریعہ بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ غارت ہے، ان سے وہ چیز چھین لی جاتی ہے، ان کا حال بدل دیا جاتا ہے، ان کا کمال جاتا رہتا ہے. اس کا ذریعہ قرآن کریم نے اس طرح فرمایا کہ رب تعالیٰ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنا حال خود نہ بدل لیں. جب تک وہ قوم اپنا حال خود نہ بدلے، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا. تو تم ذلت میں ہے، ذلت میں رہنا چاہ رہے، اللہ نہیں بدلے گا، تم ذلت میں ہی رہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم گمراہی میں ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، گمراہی میں، اللہ تعالیٰ تم نہیں بدلے گا، تم جاؤ اور گمراہی میں پڑھو، اور گمراہی میں پڑھو، اور گمراہی میں پڑھو. اسی طرح جو کوئی گناہ صغیرہ کر کے توبہ نہ کرے، بولے اسی طرح کوئی گناہ صغیرہ چھوٹا موٹا گناہ کر کے توبہ نہ کرے، تو پھر آئندہ گناہ کبیرہ کی ضرورت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. بولے پھر جو ہے نا بڑا گناہ بھی وہ کر سکے گا. اگر اس کی بھی پرواہ نہ کرے تو دنیاوی و اخروی نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے. اسی طرح جو علم یا شیخ طریقت اپنے علم اور تقوی کو دنیا سازی کا ذریعہ بنا لے، وہ بھی علم کے فوائد سے محروم رہتا ہے اور یہ علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے. اور وہ اللہ علی علم ہی کے ماتحت آتا ہے. یہ تمام صورتیں تبدیلی نعمت کی ہیں. یہ نہ سمجھو کہ یہ آیت صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے ہے. ہمیشہ رب کی پناہ مانگو اور اپنے علم و عمل پر بھی بھروسہ نہ کرو. از تفسیر روح البیان. یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی اگر یہ فخر کرنے لگے، کوئی اس کو جو ہے دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لے، تو پھر ان کی حالت بدل دی جاتی ہے، ان سے علم چھین لیا جاتا ہے، وہ علم ان کے لیے وبال بن جاتا. تو ایسی اللہ کی جو بھی نعمت تم کو عطا ہوگی، اگر اس پہ شکر ادا نہیں کرو گے تو وہ پھر وبال بن جائے گی تمہارے لیے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر اگر فخر کیا جائے تو وہ زحمتیں ہیں، اور اگر شکر کیا جائے تو رحمتیں ہیں. تو اللہ کی جو بھی نعمت ہے اس پہ اگر فخر کرو گے تو زحمت بن جائے گی، اور شکر کرو گے تو وہ رحمت بن جائے گی. بنی اسرائیل کے لیے وہ نعمت عذاب کا باعث اس لیے بن گئی کہ انہوں نے ان پر فخر کیا، شکر نہ کیا. تبدیلی نعمت کے معنی یہ ہے کہ بندہ ایسی حرکتیں کرے جس سے رب تعالیٰ
نعمتیں چھین لے، یا تو اس طرح کے نعمتیں پا کر رب سے غافل ہو جائے، یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت تو مل گئی، اس کے اندر رب سے غافل ہو گئے، بولے چلو فلانا کام ہونا تھا، بولے گئے، بولے پیر صاحب کے پاس گئے، بولے چلو کچھ مل گیا پڑھنے کے لیے، بولا اپنا کام مانگا، اب کون پیر صاحب کے پاس ہم کون کیوں، اپنا کام تو نکل گیا رہے بھائی، وہ چھین لی جاتی، وہ تبدیل ہو جاتی۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کی نعمت، بولے اگر ذریعہ بنا لو، اس کے بنی اسرائیل نے وہی کیا تھا نا، اتنی نعمت بھی، لیکن اس پہ جو ہے نا فخر کرنے لگے، شکر نہیں کرنے لگے، مکاری کرنے لگے، یاری کرنے لگے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم زکا، بولے میرے خیال سے بہادر شاہ ظفر کا یہ اشعار ہے، آپ لکھتے ہیں کہ وہی، بولے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، بولے اس کو آدمی نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا بھی عالم، اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا علم والا اور عالم بتا رہا ہو، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، بولے جب عیش میں یاد خدا اس کو نہیں رہی، اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جب تیش آتا ہے اس وقت اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر نہیں ہے، بولے آدمی نہیں، بولے عیش میں اگر یاد خدا نہ رہا اور تیش میں خوف خدا نہ رہا، بولے وہ آدمی نہیں۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اس طرح کے رب کی نعمتوں کو اپنے کمال سے سمجھیں، نہ کہ عطائے ذوالجلال سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی نعمت عطا ہوئی یہ سمجھ رہے کہ بھائی ہم خاص ہیں، بولے ہم کر لیے بھائی، ہماری ہوشیاری ہے، ہمارا فن ہے، گئے ڈوب گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ عطائے ذوالجلال ہے تمہارے اندر، کوئی کوئی ایسی چیز ہی نہیں، جب تک وہ عطائے ذوالجلال نہ ہو وہ چیز مل ہی نہیں سکتی۔ قارون اسی لیے ہلاک ہوا کہ اس نے اپنے خزانوں کے متعلق کہا تھا انما اوتیت علی علمی، مجھے یہ خزانے میرے علم کی فراوانی کی وجہ سے ملے، اگر ان پر خدا کا شکر کرتا تو نفع میں رہتا۔ بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ نے تمام پر بزرگی دی تھی، وہ سمجھتے کہ اس میں ہمارا کمال ہے، اسی لیے وہ بزرگی ذلت سے بدل دی گئی۔ بولے اکثر سنتے نہیں، بولے ہم ساری قوموں کے برگزیدہ ہیں، بولے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بولے سب سے اچھا اونچا رکھا، بے شک رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، قرآن کا ذکر ہے، لیکن جب اس پہ فخر کرنے لگے تو وہ پھر نعمت جو ہے نا بدل دی گئی ذلت میں۔ اللہ اکبر۔ قارون بولا بھائی میرے علم کی وجہ سے میرے پاس اتنی دولت ہے، بولے اس کو کوئی بڑی بات نہیں، ڈوب گیا، ختم، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دیکھیے قرآن کا یعنی ہر وہ نعمت کا شکر ادا کرو، ہر وہ نعمت کو یہ سمجھو کہ اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، ہم میں کوئی کمال نہیں، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ جو ہے نا پیغام آج کے اس درس سے ان آیتوں کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔